ایک ایسی کہانی جو آپ کو انتہائی دکھی دل کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ محمد انور صاحب سے میری پہلی ملاقات 2012 میں ہوئی۔ میری نائٹ ایمرجنسی ڈیوٹی تھی۔ انور صاحب سینے پہ ہاتھ رکھے پسینے میں شرابور ایمرجنسی میں آئے۔ درد کی شدت کا اندازہ ان کے چہرے پر پڑنے والی شکنوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ ان کی ای سی جی اور ٹیسٹ کروائے گئے تو پتہ چلا کہ انور صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور اس حالت میں وہ خود چل کر ہسپتال پہنچے تھے۔ ان کی حالت کافی بگڑ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جواب آیا کہ اللہ کی ذات۔ میں نے پھر یہی سوال پوچھا تو کہتے بیٹا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ کوئی ولی وارث ہے۔ خیر ہم نے علاج کیا، میڈیسن لے کر دیں، اور ان کے پاس رکشے کا کرایہ تک نہیں تھا، وہ بھی دیا اور وہ رخصت ہو گئے۔ کچھ دن بعد وہ 1 درجن کیلے لے کر آئے۔ وہ ٹھیک ہو چکے تھے، بہت خوش تھے۔ کیلے مجھے دیتے ہوئے کہا بیٹا برا نہ منانا، میں یہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے ان کا خلوص اچھا لگا، انہیں بٹھایا، پانی منگوایا، اور وہ سوال جو میرے ذہن میں تھا ان سے پوچھ لیا کہ بھری دنیا میں آپ کا کوئی بھی نہیں ہے؟ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، بچے، گھر والے سب کہاں ہیں آخر؟ ان کا جواب سن کر شاید میری طرح آپ بھی ہل کر رہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں ہم صرف 2 بھائی ہیں۔ میں 19 سال کی عمر میں سعودیہ چلا گیا، وہاں جا کر خوب پیسہ کمایا، گھر بھیجتا رہا۔ کچھ عرصے بعد والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہاں ان کا علاج ہوتا رہا، وہاں مجھے پیسے کما کر بھجوانے پڑے۔ ابھی وہ زندہ تھے کہ والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب دونوں کا علاج میرے ذمہ تھا۔ میں جو اپنی شادی کا سوچ رہا تھا، یہ خیال دل سے نکال کر بس پیسے کمانے میں جت گیا۔ اسی پیسے سے والدین کا علاج معالجہ چل رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد بھائی کی شادی کرنی پڑی کیونکہ والدہ کو گھر میں دیکھ بھال کے لیے کسی لیڈی کی ضرورت تھی۔ میں بس کچھ دن کے لیے پاکستان آیا، ماں باپ سے ملا، دھوم دھام سے بھائی کی شادی کی اور واپس چلا گیا۔ والد صاحب 1.5 مہینے بعد چل بسے، ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ امی کا علاج مسلسل 13 سال تک چلا، یہاں علاج جاری رہا، وہاں میرا پیسہ کمانا۔ بھائی نے کوئی چھوٹا موٹا میڈیکل سٹور ڈال لیا تھا۔ پھر ایک دن اچانک فون آیا کہ امی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ جیسے تیسے کر کے میں پہنچا، امی کی تدفین ہوئی۔ میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ بھائی نے بہت اصرار کیا کہ امی کے وقت فلاں سے قرض لیا تھا، وہ اتارنا ہے۔ مجبوراً مجھے واپس جانا پڑا۔ کچھ سال مسلسل کما کے بھائی کو بھیجتا رہا۔ اب میں بوڑھا ہونے لگا تھا، میرے ہاتھوں میری ہڈیوں میں جان ختم ہو رہی تھی، میں بیمار رہنے لگا تھا۔ سو میں نے ہمیشہ کے لیے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، اور پھر ایک دن میں پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا بھائی اچھا خاصا کاروبار سیٹ کر چکا تھا، میڈیکل سٹور اب فارمیسی میں بدل چکا تھا۔ بھائی نے 1-2 پلاٹ بھی لے رکھے تھے اور دوائیوں کی ڈسٹریبیوشن بھی بنا لی تھی۔ مجھے چند دن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا بھائی اب بدل چکا ہے۔ اس کے 2 بچے تھے جو اچھے سکولوں میں زیر تعلیم تھے۔ شاہانہ طرز زندگی اور پیسے کی ریل پیل دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا جو پیسہ ماں کے علاج اور قرض کے لیے منگوایا جاتا رہا وہ کہاں لگا ہے۔ خیر کچھ دن بعد کسی بات پہ ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ بھائی نے مجھے والدین کے گھر سے نکال دیا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا، حتیٰ کہ اپنا حصہ تک نہ لے سکا۔ بہت عرصہ در بدر بھٹکتا رہا۔ زندگی نے وہ وقت بھی دکھایا جب مجھے بھیک مانگ کر پیٹ بھرنا پڑا۔ بیمار تھا، اوپر سے اس صدمے نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ پھر کسی اچھے انسان نے اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ رہنے کے لیے دیا، بس وہیں رہتا ہوں۔ صدقہ خیرات جو بھی مل جائے اسی سے گزارا چل جاتا ہے۔ آج میرا بھائی کروڑوں نہیں بلکہ اربوں پتی بن چکا ہے، مگر میرے پاس رکشے کا کرایہ ہوتا ہے، نہ اکثر کھانے کے پیسے۔ 1-2 بار بھائی کے پاس گیا تھا کہ یار شاید میں اب زیادہ دیر زندہ نہ رہوں، رول کے نہیں مرنا چاہتا، نہ حصہ مانگنے آیا ہوں، بس والدین کے گھر میں سر چھپانے کی جگہ دے دے، کوئی ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دو، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بھائی نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد مجھے بھائی سے ملنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔
اسے پتا ہے میں کہاں ہوتا ہوں، کس حال میں ہوں، مگر شاید اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہ سٹوری سنا کر انور صاحب اٹھے، گلے ملے اور رخصت ہو گئے۔ میں بہت دیر تک اس کے لہجے کا درد محسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد گاہے بگاہے وہ میڈیسن لینے آتے، ان سے سلام دعا ہو جاتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میں وہاں سے شفٹ ہوا تو ایک دوست کے ذمے لگا آیا کہ انور صاحب کے لیے جب جو ممکن ہو کرتا رہے۔ آج دوست کا فون آیا ہے کہ انور صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لاہور کے ایک معروف سرکاری اسپتال میں ان کی ڈیڈ باڈی 7 گھنٹے تک پڑی، وارثوں کا انتظار کرتے رہی، مگر جو زندگی میں نہیں آئے، مرنے کے بعد کہاں آنا تھا۔ اس کے بعد لاوارث سمجھ کر لاش دفنا دی گئی۔ کاش مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں ضرور چلا جاتا۔ وہ بھائی آج بھی زندہ و سلامت ہے، جس کو اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر کے اونچا تعمیر کرنے والا بھائی آج سرکاری اسپتال کے بیڈ پر پڑا، آخری وقت پکارتا رہا مگر وہ نہیں آیا۔ آج محمد انور ساری تکلیفوں سے آزاد ہو کر اگلے جہاں چلا گیا ہے۔ میرا دل بہت دکھی ہے، جیسا بھی تھا کم از کم ایسے انجام کا مستحق نہیں تھا۔ محمد انور، خدا سے جا کر ہماری شکایت مت کرنا، بلکہ ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔